بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ بھاگتی ہوئی اس گھنے سے جنگل میں جا رہی تھی۔ اسے کوئی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھے یا پھر شیشہ۔ وہ مسلسل ایک ہی رفتار کے ساتھ بھاگتی ہوئی اس جنگل کی طرف جا رہی تھی جو بہت خاموش اور سنسان جنگل تھا۔ ہر طرف کالے اندھیرے کا راج تھا۔ آسمان میں بھی ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ تک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ کافی دور تک نکل آئی تھی۔ اس کے پاؤں اب چل چل کر شل پڑ چکے تھے اور اب مزید بھاگنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ تھک کر بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے ایک کالی چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی جو بار بار پھسل کر گر رہی تھی اور وہ اسے مسلسل تھامے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی، مگر وہ بار بار مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے کوئی خوف ستائے جا رہا تھا یا پھر کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ نازش حاملہ تھی۔ بڑی منت مرادوں سے اسے یہ بچہ پیٹ میں ٹھہرا تھا۔ وہ اس بار اپنا حمل ٹھہرنے پر کافی زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس کی ساس نے اس کا جینا اجیرن کر دیا تھا کہ ہمیں جلد ہی اس گھر کا وارث چاہیے۔ شادی کے 4 ماہ بعد ہی تمہیں حاملہ ہو جانا چاہیے، ورنہ اس انجام کی ذمہ دار تم خود ہی ٹھہرو گی۔ مگر جب اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس نے اپنا چیک اپ کروایا تو وہ بہت خوش ہوئی کہ وہ اپنی ساس کی باتوں پر پوری اتری تھی۔ نازش اب خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ وہ اس گھر کی اکلوتی بہو تھی۔ یہ بہت بڑی حویلی تھی۔ ہر لڑکی کا خواب تھا کہ وہ اس گھر کی بہو بنے۔ گاؤں کے تقریباً گھر غریب تھے۔ نازش کا سسرال ایک زمیندار گھرانہ تھا اور یہ اس گاؤں کی سب سے بڑی حویلی مانی جاتی تھی۔ مگر اس ایک حویلی میں یہ عورت جو نازش کی ساس تھی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بیٹا ایک بہت بڑا زمیندار تھا اور نازش کے لیے اس کا رشتہ آیا تو نازش کے ماں باپ کافی خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نازش اتنا اچھا ور اور گھر پالے گی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ جب نازش کو اپنے حمل کی خبر ملی تو وہ مزید خوش ہوئی کیونکہ وہ اپنی ساس کو ہر صورت میں راضی رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے حمل کو ابھی کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ ایک دن پڑوس کی عورت ہانپتی کانپتی اس کے پاس آئی۔ نازش اپنے صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ اس کی پڑوس کی عورت نے اسے بتایا کہ ارے نازش، میری ایک بات غور سے سنو، بھولے سے بھی اپنا بچہ باہر جنم مت دینا بلکہ گھر میں ہی ڈلیوری کرنا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ وہ اسے اس طرح کیوں ڈرا رہی ہے۔ پھر وہ پڑوسن اسے کہنے لگی کہ ورنہ تیرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا، تو ہسپتال ہرگز نہیں جانا۔ نازش بہت گھبرا گئی، پھر کہنے لگی کہ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ میں ہسپتال میں ہی اپنا بچہ جنم دوں گی کیونکہ میری ساس بہت سخت قسم کی عورت ہے۔ اگر میں نے یہ بچہ صحیح سے جنم نہ دیا تو وہ مجھے گھر سے نکال باہر کریں گی۔ مگر اس پڑوس کی عورت بشیرہ نے نازش کو کافی زیادہ تلقین کی کہ ڈلیوری کے وقت گھر سے باہر قدم مت نکالنا ورنہ اس کا انجام تم خود ہی بھگتو گی۔ اب نازش 2 کشتیوں کی سوار بن گئی تھی۔ اگر وہ گھر میں یہ بچہ جنم دیتی تو بھی خطرہ تھا، اگر وہ اس گاؤں کے ہسپتال میں بچہ جنم دیتی تو بھی اس کے لیے مصیبت تھی کیونکہ اس پڑوس کی عورت نے اسے اس ہسپتال کے لیے کافی زیادہ ڈرایا تھا۔ اس عورت نے نازش کو بتایا تھا کہ جب میں اس ہسپتال میں بچہ جنم دینے گئی تھی تو ان لوگوں نے میرا بچہ غائب کر دیا تھا اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ میرا بچہ کہاں گیا۔ اس گاؤں میں ایک ہی ہسپتال تھا اور دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہ ہسپتال سرکار کی طرف سے اس گاؤں کو بنوا کر دیا گیا تھا، مگر یہاں پر دوسرا کوئی بھی علاج نہیں ہوتا تھا بلکہ صرف پیٹ کے مسئلے ہی سلجھائے جاتے تھے۔ نازش کا کبھی بھی اس ہسپتال میں جانا نہیں ہوا تھا، اسی لیے اسے اس ہسپتال کے بارے میں کوئی خاص جانکاری حاصل نہ تھی۔ اس عورت نے چادر سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ نازش سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ نازش اس بات پر کافی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تبھی وہ عورت اس سے کہنے لگی کہ میرا بچہ تو ان لوگوں نے غائب کروا دیا اور مردہ قرار دے دیا، مگر جب میری بھابھی کی ڈلیوری کا وقت آیا تو ان کا بچہ بھی مرا ہوا پیدا کر دیا۔ نیز یہ کہ جو بھی حاملہ عورت اس ہسپتال میں بچہ جنتی ہے وہ لوگ اس بچے کو مردہ قرار دے کر اس عورت کو روانہ کر دیتے ہیں۔ جب سے یہ ہسپتال بنا تھا جو گھر میں ڈلیوری ہوتی تو وہ صحیح سلامت رہتی، مگر جو بھی اس ہسپتال کا رخ کرتا تو یا تو اس عورت کی جان چلی جاتی یا پھر اس بچے کی جان کو خطرہ ہوتا۔ اب نازش پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی تھی کہ وہ اس سچویشن سے کیسے باہر نکلے۔ ابھی اس کی ڈلیوری میں کچھ وقت باقی تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ پھر وہ اس عورت سے کہنے لگی کہ تمہیں مجھے یہ سب باتیں نہیں بتانی چاہیے تھی، مجھے اب بہت خوف محسوس ہونے لگا ہے۔
تب نازش کی ساس آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اگلے دن نازش کی ساس اسے اسی گاؤں کے پیر کے آستانے پر لے گئی تو اس نے نازش پر دم کیا، کہنے لگا کہ اس کو گھر سے باہر نہ نکالو، ہو سکے تو اسے گھر کے اندر ہی رکھو، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا یہ تب ہی باہر نکلے، اور غلطی سے بھی اس کو گاؤں سے باہر مت لے کر جانا ورنہ بہت زیادہ نقصان اٹھاؤگی۔ اب نازش کافی پریشان تھی کہ وہ اس گاؤں سے باہر بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کی ساس کے پیر نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ نازش گاؤں سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی ورنہ اس کے بچے کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ورنہ نازش نے تو یہی سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے کہے گی کہ جب اس کے 7 ماہ پورے ہو جائیں تو وہ شہر کے بہت بڑے ہسپتال میں جا کر اپنا بچہ جنم دے گی، کیونکہ اس کا شوہر ذمہ دار تھا، وہ اتنی حیثیت رکھتا تھا کہ اپنی بیوی کو باہر لے جا کر اس کی ڈیلیوری کروائے۔ یہ بچہ ان کے لیے بہت قیمتی تھا کیونکہ یہ اس حویلی کا وارث تھا۔ اس کی ساس نے بھی نازش کو سختی سے یہ تاکید کی تھی کہ بچے کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ اسے اس گھر سے نکال باہر کرتی۔ نازش کے والدین ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ نازش بخوبی جانتی تھی کہ اس کے والدین یہ صدمہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے کہ نازش گھر سے بے دخل ہو۔ رات کو جب نازش کا شوہر گھر آیا تو نازش نے اس سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں اسے اس گاؤں کے ہسپتال میں ہرگز بچہ جنم نہیں دوں گی، مگر اس پیر نے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ مجھے گاؤں سے باہر نہیں جانا چاہیے ورنہ میں بہت نقصان اٹھاؤں گی۔ تو نازش کا شوہر کہنے لگا کہ ہسپتال میں بچہ کیوں جنم نہیں دو گی؟ یہ ہسپتال تو بہت اچھا ہے اور اس میں تو بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، گاؤں کی ساری عورتیں تو اسی ہسپتال میں جاتی ہیں۔ تو نازش کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اس ہسپتال میں ہرگز نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے اس ہسپتال میں بچہ جنم دے دیا تو میرے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ نازش کا شوہر اسے کہنے لگا کہ کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تمہارے بچے کو بھلا کس طرح سے نقصان ہو سکے گا؟ یہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، شہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ بھوسا تمہارے دماغ میں کس نے بھر دیا کہ جب تم اس ہسپتال میں بچہ جنم دو گی تو اس کو کوئی نقصان ہوگا؟ تو نازش کہنے لگی کہ پڑوس سے ایک عورت آئی تھی، بشیرہ، اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا کہ جب اس نے اس ہسپتال میں بچہ جنم دیا تھا تو اس کا بچہ ان لوگوں نے غائب کروا دیا تھا، جب اس کی بھابھی نے بچہ جنم دیا تھا تو اس کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا، ضرور اس ہسپتال میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کا شوہر اسے بہت ڈانٹنے لگا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، گاؤں کی عورتوں کا دماغ تو ویسے بھی خراب ہے، تم تو مجھے اچھی بھلی لگتی تھی مگر انہوں نے تمہارے بھی کان بھر دیے ہیں، خبردار اگر اب تم نے مجھے اس ہسپتال کے بارے میں کچھ بھی ایسا ویسا کہا تو۔ نازش اب بہت ڈر گئی تھی، وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی کہ اس کا بچہ کہاں پر جنم ہوگا۔ شوہر کی اس طرح کی باتوں سے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ وہ دن بھر کی پریشان بیٹھی تھی کہ جب شوہر آئے گا تو اسے اپنے دل کی بات کروں گی، وہ یقیناً اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالے گا، مگر شوہر نے تو اسے ڈانٹ کر الٹا مزید پریشان کر دیا تھا۔ نازش کی ساس نے اسے بہت سارے تعویذ گلے میں پہنائے ہوئے تھے۔ اس کی ساس کا کہنا تھا کہ یہ تعویذ ہی اس بچے کی حفاظت کر رہے ہیں، جیسا اس پیر نے کہا ہے ہم اسی پر ہی عمل کریں گے۔ اس کے ہر کہے کو وہ سچ مانتی تھی۔ نازش اپنی ساس کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے سارے گھر کا چرخہ اس کی ساس ہی چلا رہی تھی۔ نازش اپنی ساس کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھ کر مانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی چوں چرا کی تو وہ اس کا بہت بڑا نقصان اٹھائے گی۔ اس کی ساس بہت تیز طبیعت کی مالک تھی اور وہ اپنے فیصلوں میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتی تھی، اسی لیے اسے چپ چاپ اپنی ساس کے کہے ہوئے ہر فیصلے کو خاموشی سے ماننا تھا۔ رات کا آدھا پہر تھا، نازش کو اس کی ساس نے دروازہ کھٹکھٹا کے اٹھایا۔ نازش کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ اٹھ کر باہر آئی تو صبح ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی ساس نے اسے کہا کہ جلدی میرے ساتھ چلو۔ وہ پریشان سی ہو کر باہر آئی۔ اس نے نازش کے اوپر ایک کالی چادر اوڑھی، کہنے لگی کہ جلدی سے میرے ساتھ چلو، پیر نے کہا تھا کہ جب چوتھا مہینہ پورا ہو تو نازش کو میرے پاس لے کر آنا، اس پر ایک خاص عمل کروں گا جس سے اس کا بچہ محفوظ رہے گا۔ نازش بہت عجیب نظروں سے ساس کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ اماں جی میرے بچے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے، پھر ہم بچے کی حفاظت کے لیے بابا جی کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی ساس نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگی کہ خاموش رہ لڑکی، جتنا کہہ رہی ہوں اتنا ہی کر، جلدی میرے ساتھ چل۔
نازش کی ساس تیز تیز قدم بھرتی نازش کو اس پیر کے آستانے پر لے آئی اور پیچھے مڑ کر دیکھنے سے منع کیا۔ نازش کی ساس نے نازش سے سختی سے کہہ دیا تھا کہ تم نے پیچھے ہرگز مڑ کر نہیں دیکھنا، ورنہ تیرے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پیر صاحب جو کچھ بھی کہتا ہے اسے کرتے جاؤ۔ پیر صاحب کو کسی بھی چیز کا منع مت کرنا، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گی۔ نازش اس بار کافی خوفزدہ تھی، کیونکہ رات کا پہر تھا، اس نے اپنے شوہر کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کو کچھ بتاتی اور وہ اس کی ساس سے اس بارے میں بات کرتا تو نازش کی ساس اس کا جینا حرام کر دیتی۔ نازش اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے 1-2 بار اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ وہ اس پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی، تو اس کے شوہر نے سخت لہجے میں اسے کہہ دیا تھا کہ اب اماں کی کوئی بھی بات تمہیں ٹالنی نہیں ہے، وہی تمہاری مالکن ہے، وہی تمہارا سب کچھ ہے، وہ جو بھی کہتی ہے وہ کرتی جاؤ۔ مگر نازش جانتی تھی کہ اگر اس کے قدم ادھر ادھر بھٹکے تو اس کا شوہر اسے جان سے مار دے گا، یا پھر اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ نازش اب بہت پریشان تھی کہ وہ آخر کیا کرے۔ اسے ہر صورت میں یہ بچہ بھی پیدا کرنا تھا، کیونکہ اس کی ساس کی ضد تھی اور اسے اس پر پورا اترنا تھا۔ وہ اس بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، ورنہ نازش کی ساس اسے طلاق دلوا کر اس کے شوہر کی دوسری شادی کروا دیتی۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی بھی کمی نہ تھی۔ اس نے نازش کو سونے کے زیوروں سے بھر ڈالا تھا۔ 4 کنگن اس کے ہاتھوں میں، بڑے بڑے جھمکے اس کے کانوں میں ڈال دیے تھے۔ نازش کے ماں باپ یہ سب کچھ دیکھ کر کافی خوش ہوتے تھے۔ نازش سے کہتے تھے کہ تمہیں اپنی ساس کی ہر ایک بات ماننی ہوگی۔ نازش اب چاروں طرف سے بری طرح سے پھنس گئی تھی، اور اب اس پڑوسن نے اسے اس ہسپتال کے لیے بھی منع کر دیا تھا کہ تمہیں ہسپتال میں بچہ پیدا نہیں کرنا، ورنہ اپنا بچہ کھو دو گی، جبکہ اس پیر نے نازش کو اس گاؤں سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ اب نہ تو نازش اس ہسپتال میں بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس گاؤں سے باہر، وہ دونوں طرح سے اٹکی ہوئی تھی۔ پھر نازش نے سوچا کہ میں اپنا بچہ گھر پر ہی جنم دوں گی، کسی دائی کے پاس۔ اس نے اپنے شوہر سے بھی کہہ دیا، مگر اس کے شوہر نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے کہا کہ تم ہسپتال میں ہی بچہ جنم دو گی، اس پاگل پڑوسن کے کہنے پر مت پڑو، وہ تو کچھ بھی کہتی رہتی ہے، وہ تو جاہل ہے۔ مگر نازش نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کا بچہ ان لوگوں نے غائب کر دیا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو بتایا تھا کہ تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، اور اس کی بھابھی نے بھی جو بچہ اس ہسپتال میں جنم دیا تھا وہ مردہ ہی پیدا ہوا تھا۔ یہ واقعہ 3-4 عورتوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اب نازش بہت زیادہ خوف زدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ تیز تیز قدم بھرتی وہ اپنی ساس کے پیچھے اس کے ساتھ اس پیر کے آستانے میں داخل ہو گئی تھی، جہاں پر صرف دیے جل رہے تھے۔ ان دیوں کی روشنی اس ہرے رنگ کے دروازے پر پڑ رہی تھی۔ نازش کی ساس نے آہستہ سے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اس دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز سارے ماحول میں گونج رہی تھی، جو ماحول کو کافی پراسرار بنا رہی تھی۔ نازش کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ اپنی ساس سے بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہی تھی کہ اماں جی ہم یہاں اس وقت کیوں آئے ہیں، مگر اس کی ساس ہر بار اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی۔ جب نازش کی ساس نے اس کو اندر جانے کا کہا تو وہ پیر بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ نازش کی ساس نے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا شروع کر دیا اور نازش کو اندر بھیج دیا۔ نازش اب بہت سہمی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس پیر نے اسے بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس پیر کے بڑے سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تبھی اس پیر نے دروازے کو کنڈی لگائی۔ نازش اب بری طرح سے کانپنے لگی۔ وہ بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کی ساس نے اسے سختی سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیر جو بھی تمہارے ساتھ عمل کرے تم خاموش ہی رہنا، اس پیر کو ہرگز ناراض مت کرنا۔ مگر نازش بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ جب وہ اس پلنگ پر بیٹھی تو اس پیر نے اسے کہا کہ پیر اوپر کر کے بیٹھ جاؤ۔ نازش نے بہت مشکل سے خود کو سمیٹا اور اوپر ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس پیر نے اسے کہا کہ اپنی چادر نکال کر رکھ دو۔ نازش اسے حیرانی سے آنکھیں پھاڑے گھورنے لگی۔ نازش کو اب بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے وہ چادر نکالی اور دوپٹہ سر پر لے کر بیٹھ گئی۔ وہ پیر تھوڑا دور گیا
اس نے ایک عطر اٹھایا اور اس کو ہاتھوں پر مل کر اپنے دونوں کاندھوں پر لگا دیا۔ اس عطر کی خوشبو چاروں طرف فضا میں پھیل گئی۔ نازش بہت حیران ہوئی۔ پھر وہ اسے کہنے لگا کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر اچھے عمل کرنے سے پہلے خوشبو کا لگانا لازمی ہے۔ نازش تھوڑا خاموش ہوئی، پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پھر اس پلنگ پر آ کر نازش کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور نازش کو آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ نازش نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں بند کی اور اس خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ تبھی نازش کو اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا جب اس نے ایک زوردار چیخ ماری، کیونکہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے نوچنے والا ہے۔ جب اس نے چیخ ماری تو بے ساختہ ہوش میں آ کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو وہ اپنے بستر پر اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا کہ وہ اس پیر کے پاس نہیں گئی تھی جو اسے نوچنے والا تھا۔ اس کی ساس اسے اٹھا کر لے گئی تھی، یہ صرف اور صرف اس کا وہم تھا۔ اس نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ جب وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تو اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم کیوں اتنی خوفزدہ ہو؟ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اپنے شوہر کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ خواب میں اس پیر کے ساتھ وہ ایک ہی بستر پر موجود تھی اور وہ پیر اسے نوچنے والا تھا۔ اسے ہر بار اس پیر سے کافی زیادہ خوف محسوس ہونے لگتا تھا، مگر وہ اپنی ساس کی وجہ سے خاموش رہتی تھی۔ پھر اس کے بعد تو اس کے شوہر نے بھی اسے سختی دکھائی کہ تمہیں ماں جی کی ہر بات ماننی ہوگی، وہی تمہاری ہر چیز کی سربراہ ہے۔ نازش کا شوہر بہت تیز طبیعت کا مالک تھا۔ جب نازش اس طرح سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تو وہ اس سے اس کی وجہ پوچھنے لگا۔ جب نازش نے ناں میں سر ہلایا تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ اس پڑوسن بشیرہ کا بیڑا غرق ہو جس نے تمہارے دماغ میں یہ بھوت بٹھا دیا ہے اور یہ سارے خوف تمہیں دلائے ہیں۔ اگر اب کی بار تم نے دوبارہ اس کی باتوں کو دل پر لیا تو میں تمہیں تمہارے میکے چھوڑ دوں گا۔ تم وہیں پر اپنے سارے مہینے پورے کرنا اور وہیں سے بچہ پیدا کر کے واپس لوٹ آنا۔ نازش بہت بری طرح سے ڈر گئی، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اس گھر سے باہر کہیں نہیں جانا۔ اماں ابا اس بات کو دل پر لے لیں گے اور وہاں پر تو ایسی کوئی سہولت بھی موجود نہیں ہے جو اس گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے بچے کو کوئی بھی کمی نہیں دینا چاہتی۔ وہاں ان کا اپنا گزارا اتنی مشکل سے ہو رہا ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ پھر ٹھیک ہے، آئندہ تمہیں کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسی عورتوں کی باتوں پر تمہیں کوئی یقین کرنا ہے۔ نازش نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے تسلی دی اور پھر پانی بھر کر اسے پلا دیا۔ نازش کا سانس اب بحال ہو چکا تھا۔ نازش کافی خوف زدہ تھی۔ اس نے دوبارہ سے چادر اوڑھی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بار بار اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، پھر چاروں طرف کمرے کو دیکھتی، خوف سے کانپتی چادر میں دب کے لیٹی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اگلی صبح اس نے مرے دل کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اب وہ اس بات پر بہت زیادہ خوفزدہ تھی کہ اگر اس کی ساس اسے اس پیر کے پاس لے گئی تو وہ اس کا کس طرح سے سامنا کرے گی، اس پیر کا سامنا کرے گی۔ وہ پیر نازش کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، بس اس کی ساس کے اصرار کی وجہ سے ہی وہ اس کے پاس جایا کرتی تھی۔ اگلے دن وہ ناشتہ کر کے ابھی صحن میں بیٹھی ہی تھی کہ اس کی پڑوسن بشیرہ آ گئی۔ وہ اپنے اکثر دل کی باتیں اسی کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی۔ پھر وہ بشیرہ سے کہنے لگی کہ میں اس عامل پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ رات میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ اس کے بارے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بری طرح سے مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ پھر بشیرہ اسے کہنے لگی کہ ہاں میرا بھی اس پیر پر کوئی بے حد یقین نہیں ہے، مگر تیری ساس کو کون سمجھائے، وہ تو ہماری ایک نہ سنے گی۔ میری بھی مان کہ تو گھر سے باہر نکلنا بند کر دے۔ اگر اپنا بچہ صحیح سلامت چاہتی ہے، اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں قید کر کے رکھ۔ بشیرہ کی باتیں اسے دل پر لگ رہی تھیں۔ وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ساس کی باتوں کی وجہ سے مجبور تھی۔ اس کی ساس کبھی بھی اسے اٹھا کر اس پیر کے پاس لے جاتی تھی، جسے وہ ہرگز منع نہ کر پاتی تھی۔ پھر بشیرہ نے اسے کچھ پھل کاٹ کر دیے اور کہنے لگی کہ تم اپنا خیال رکھو اور اپنے آنے والے بچے کا بھی خیال رکھو۔ تم جانتی ہو کہ یہی تمہارا سب کچھ ہے۔ اگر اس بچے کو کچھ ہوا تو تمہاری ساس تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ خاموشی سے بشیرہ کو گھورنے لگی اور آہستہ آہستہ وہ سیب اٹھا کر کھانے لگی۔ اسے اپنے بچے کی کافی زیادہ فکر تھی۔ جب سے نازش نے خواب میں اس پیر کو وہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا، نازش تو بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ایک گہری سوچ میں ڈوبی رہتی اور سوچنے لگتی کہ اب اگر اس کی ساس اسے اس پیر کے پاس لے گئی
تو وہ کیا کرے گی؟ وہ گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی جب اچانک اسے شدید درد کی شدت ہونے لگی۔ وہ درد اس کے سر میں ہو رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ درد کی شدت کافی زیادہ تھی۔ وہ گھبرا کر نیچے بیٹھ گئی اور اس نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے یہ کس چیز کا اثر تھا کہ وہ اس قدر نڈھال ہو کر رہ گئی تھی۔ جب سے اس نے یہ خواب دیکھا تھا تب سے وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ نازش کی ساس نے اسے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس کے یہاں بیٹے کا ہی جنم ہونا چاہیے، کیونکہ اسے اپنے خاندان کا وارث چاہیے تھا۔ نازش اس بات کو لے کر بھی کافی زیادہ پریشان تھی کہ اگر اس کے یہاں بیٹی کا جنم ہو گیا تو اس کی ساس پھر سے اس کا جینا حرام کر دے گی، مگر اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اگر اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو نازش ہر طرف سے پریشانی کا شکار تھی۔ اس کی ساس بھی اسے ہمیشہ اس عامل کے پاس لے جاتی اور اسے یہی کہتی کہ پیر بابا کوئی ایسا عمل کریں کہ نازش کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے وہ بیٹا ہی ہو، اور وہ پیر ہمیشہ اسے ایک ہی بات کا یقین دلاتا کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، بس مسلسل تمہیں اپنی بہو کو میری طرف لانا ہوگا۔ نازش کی ساس ہمیشہ نازش کو اس پیر کے پاس لے جاتی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر کچھ پھونکتا رہتا۔ نازش کو اس کا چھونا اور اس کا اس طرح سے اس کو ہاتھ لگانا ہرگز پسند نہیں تھا۔ نازش ہر بار اس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی۔ وہ اس بات سے واقف ہو گیا تھا کہ نازش اس کو پسند نہیں کرتی، مگر نازش پھر بھی مجبور تھی کیونکہ وہ اپنی ساس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اب نازش کے سر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ بے سدھ ہو کر بستر پر پھیل گئی۔ پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ عامل اس کے قریب قدم بڑھا رہا تھا اور اس کے قریب آ رہا تھا۔ جب وہ اس کے بالکل قریب آ گیا تو اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا کہ تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا، میں ایسا عمل کروں گا کہ تو خود میرے پاس کھینچی چلی آئے گی۔ یہ کہنا تھا کہ نازش نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ نازش نے ادھر ادھر دیکھا تو اپنے گھر پر ہی موجود تھی۔ اس کا شوہر جلدی سے کمرے میں داخل ہوا اور اس سے چیخ کی وجہ پوچھنے لگا۔ نازش اب بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر نازش اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میرے خواب میں بار بار وہ پیر بابا آتا ہے، مجھے ڈراتا رہتا ہے۔ آپ پلیز اماں سے منع کر دیں کہ وہ مجھے کبھی بھی اب اس پیر کے پاس نہ لے کر جائیں۔ میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو رہی ہوں۔ مجھے اس پیر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوف محسوس کرنے لگتی ہوں۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی وحشت ہے جو مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نازش کا شوہر اسے ڈانٹنے لگا، کہنے لگا کہ تیرے دماغ کا علاج کرانا پڑے گا۔ اب پیر بابا سے کیسا خوف، وہ تو سب کے لیے بھلا کرتے ہیں۔ اسی کی دعاؤں کی وجہ سے تو آج تو حاملہ ہے اور میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ بیٹے کا نام سن کر نازش گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس کے یہاں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی نے جنم لیا تو اس کے شوہر کا رد عمل اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اس کی ساس تو اسے کچا چبا جائے گی، مگر وہ پھر بھی خاموش تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اس کی ساس نے بھی تو اسے ہر بار پیر سے دعا کروائی تھی تاکہ اس کے یہاں بیٹا ہی جنم لے۔ وہ اس ساری صورتحال سے پریشان ہو کر اب باہر نکل آئی تھی۔ اسے گھر میں بھی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر سبزی کاٹنے لگی، پھر بھی وہ کافی خوفزدہ تھی۔ وہ ہر ہلچل ہوتی چیز سے خوف کھا رہی تھی۔ اس کا دل مکمل طور پر کمزور پڑ چکا تھا۔ اس نے جا کر ہانڈی چولہے پر چڑھائی اور کھانا بنانے لگی۔ تبھی اس کا شوہر باہر نکلا۔ وہ ابھی تیار ہو کر گھر سے نکل رہا تھا۔ نازش دوپہر کے کھانے بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے کہا کہ میں رات دیر سے آؤں گا، اپنا خیال رکھنا اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو۔ تو نازش کہنے لگی ہاں بس زیادہ کوئی بھاری کام نہیں کر رہی، بس کھانا بنا کر سو جاؤں گی۔ وقت کا پہیہ گھوم رہا تھا۔ نازش کے مہینے بھی چڑھ رہے تھے۔ پھر جب 8واں مہینہ لگا تو نازش کی کمر میں درد رہنے لگا۔ اس کی ساس کہنے لگی کہ ضرور تم نے وہ بابا جی کا تعویذ اتار دیا ہوگا، اسی لیے تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے۔ چلو شام کو میں تجھے بابا جی کے پاس لے کر جاتی ہوں، سارا درد چھو منتر ہو جائے گا۔ نازش بابا جی کے نام پر ایک بار پھر سے گھبرا گئی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ پھر شام کو اس کی ساس نے اسے تیار ہونے کا کہا اور سرخ جوڑا پہننے کا کہا۔ نازش نے سرخ جوڑا پہنا اور ساس کے کہے پہ عمل کر کے اس کے ساتھ اس پیر کے پاس چلی گئی۔ اس پیر نے پھر سے نازش کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس پر دم کیا اور بار بار اس کے چہرے کے قریب ہو کر پھونک مارتا۔ نازش کو یہ بات کافی خراب محسوس ہو رہی تھی۔
وہ گھر آ کر بار بار صابن سے منہ دھوتی رہی۔ 2 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ نازش کے پیٹ میں کافی درد اٹھا تو نازش نے رات کو اپنی ساس کو اٹھانا چاہا۔ رات کافی گہری تھی اور بارش کافی زوردار طریقے سے برس رہی تھی۔ نازش روتی سسکتی ہوئی اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ اس کی ساس رضائی اوڑھے اپنے بستر میں ایک طرف منہ کر کے سوئی ہوئی تھی۔ جب نازش نے اس پر ہاتھ رکھا، اماں جی مجھے کافی زیادہ درد ہو رہے ہیں، پلیز آپ اٹھ جائیں اور کسی دائی کو بلوائیں، شاید وقت آ گیا ہے جب میرا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اس نے 1-2 مرتبہ ساس کو ہلایا مگر اس کی ساس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کو بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے زور زور سے ساس کو ہلایا تو اس کی ساس نے آنکھیں تک نہ کھولی۔ وہ روتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی ساس کے بارے میں اپنے شوہر کو بتانا ہی بھول چکی تھی۔ پھر اس کے شوہر نے گاؤں کی ایک دائی کو بلایا۔ اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب تھا۔ اس کے شوہر نے سوچا کہ جا کر اماں جی کو اٹھا کر لاتا ہوں تاکہ وہ اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور نازش کا بھی کچھ خیال رکھیں۔ جب وہ اپنی ماں کو اٹھانے گیا تو اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نازش کے شوہر کے کانوں میں بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ بارش بہت تیز برس رہی تھی۔ نازش کا شوہر بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اسے اپنے بچے کے آنے کی بھی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نازش نے دائی کو منع کر دیا تھا کہ اس کے بچے کی خبر اس کے باپ کو نہ دی جائے۔ نازش کے شوہر نے اپنی ماں کی تدفین کروائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ نازش کے شوہر کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب سارے لوگ اس تعزیت کر کے چلے گئے تو وہ اپنے کمرے میں آیا اور نڈھال ہو کر بستر پر بیٹھ گیا۔ نازش لیٹی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک پیاری سی بچی بھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی۔ اس نے جاننا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ اپنے صدمے سے نڈھال تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے تو نازش نے جا کر اس بچی کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ اس نے اپنی بچی کو چوما۔ پھر نازش نے اسے بتایا کہ تم ایک بچی کے باپ بن گئے ہو۔ یہ سنتے ہی اس نے چونک کر نازش کی طرف دیکھا، مگر اب وہ ڈر اس کے دل سے ختم ہو چکا تھا کہ اس کی ماں کو بیٹا ہی چاہیے تھا۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ وہ اس بیٹی کی پیدائش پر ہنگامہ ڈالتی، اسی لیے خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وقت گزرتا رہا، بچی تھوڑی تھوڑی بڑی ہو رہی تھی، مگر اس کی حرکتیں بہت عجیب تھیں۔ اس کی خوبصورتی بے مثال تھی، اسی لیے وہ اپنے باپ کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ کافی خاموش رہتی تھی۔ وہ بچی اکثر اپنی دادی کے کمرے میں جاتی اور کئی گھنٹے بیٹھ کر وہاں خود ہی خود باتیں کرتی رہتی۔ اس کی ماں اس بات سے بہت زیادہ تنگ ہو گئی تھی کہ وہ آخر اس خالی کمرے میں کس سے باتیں کرتی ہے۔ نازش نے اسے بتا رکھا تھا کہ ایک کمرہ اس کی دادی کا تھا۔ نازش نے اس کی دادی کا کوئی بھی سامان ادھر سے ادھر نہیں کیا تھا۔ یہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ نازش کو سامان اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ یہ کمرہ ایک سائڈ پر بنا ہوا تھا، اس کے سامنے ہی نازش کا کمرہ تھا، اسی لیے نازش کی بیٹی اشال بار بار اس کمرے میں چلی جاتی۔ اب نازش کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی اشال کسی انجانی مخلوق کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ کبھی وہ اس کے سوالوں کا جواب دیتی، کبھی خود اس سے سوال کرتی۔ پھر ایک دن نازش نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کس سے باتیں کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس نیلی آنکھوں والے لڑکے سے۔ جب اس نے انگلی کے اشارے سے وہ نیلی آنکھوں والا آدمی نازش کو دکھایا، نازش نے وہاں دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جو کوئی بھی وہاں پر تھا صرف نازش کی بیٹی کو ہی دکھائی دیتا تھا۔ نازش پہلے سے ہی اس گھر میں اتنی خوفزدہ ہو کر رہتی تھی، مگر اب جب سے اس کی بچی نے یہ حرکتیں شروع کی تھیں وہ مزید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی اپنی بچی کو اکیلا چھوڑتی اور خود گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف ہوتی تو اس کی بچی فوراً سے کمرے میں چلی جاتی اور باتیں کرنے لگتی۔ ان ساری باتوں سے تنگ آ کر نازش نے اپنی ساس کے کمرے کو بڑا سا تالا لگا دیا تھا، مگر اس سے بھی اس کی پریشانی میں کمی نہیں آئی تھی۔ اب نازش کی بچی خود ہی خود کہے لگانے لگتی، خود ہی ہنسنے لگتی، کبھی وہ اداس ہو جاتی، کبھی کسی سے ناراض ہو جاتی۔ نازش سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کی بیٹی ذہنی مریضہ ہے، مگر اس کے ساتھ آصف کا سایہ تھا۔ نازش خود اس پر قرآن آیات پڑھ کر پھونکتی تھی، 5 وقت نماز پڑھتی، گھر میں بھی وہ پانی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک دیتی، مگر اس کی کسی بھی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بچی مسلسل ادھر ادھر باتیں کرتی رہتی۔ کبھی کبھی اس کی پڑوسن بشیراں بھی اس کے پاس آ جاتی
تو وہ اپنی پریشانی کی شکایت اس سے کرتی، مگر وہ کہتی کہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، جب بچی بڑی ہوگی تو سمجھدار ہو جائے گی، تم پریشان مت ہو، اور نہ ہی اپنے شوہر کو اس بات کا بتاؤ، ورنہ وہ تمہیں اس چیز کا قصوروار ٹھہرائے گا۔ نازش کی بچی کا کچھ خاص لگاؤ اپنے باپ کے ساتھ بھی نہ تھا۔ اس کا باپ اکثر اپنی ماں کے غم میں نڈھال رہتا تھا اور کئی دن تک گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس کی اپنی زمینیں تھیں، اس کا فارم ہاؤس تھا، وہ اکثر وقت اپنے فارم ہاؤس پر گزارنے لگا تھا۔ نازش اور اس کی بچی اس بڑی سی حویلی میں اکیلی ہی رہائش پذیر تھیں اور کئی دن تک اپنے باپ کا منہ تک نہ دیکھتی تھیں۔ وہ بچی اب تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے آصیب کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وہ سارے گھر میں چہچہاتی پھرتی، کبھی ان سے باتیں کرتی۔ اپنی ماں سے بھی وہ بہت دور رہنے لگی تھی۔ پھر کچھ سالوں کے بعد نازش نے اس کا کمرہ الگ کرنے کا سوچا، مگر وہ بہت خوف زدہ تھی۔ اگر اس کی بچی کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو پھر وہ اپنے شوہر کو کیا جواب دے گی؟ اس حویلی سے نازش کو بھی اب خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اب نازش بھی کسی کی موجودگی اس گھر میں محسوس کرنے لگی تھی، جیسے برتنوں کا خود بخود گر جانا، کبھی پانی کا گھڑا ٹوٹ جانا، کبھی گھر میں لگے آئینے خود بخود گر جانا۔ اسے یہ سب چیزیں بہت خوف میں مبتلا کر دیتی۔ جب وہ اپنی بچی سے اس بات کا ذکر کرتی تو وہ کہتی کہ آج وہ نیلی آنکھوں والا انکل بہت غصے میں تھا کیونکہ اسے اپنی من پسند چیز کھانے کو نہیں ملی تھی۔ وہ اس آصیب کی ساری باتیں اپنی اماں سے کیا کرتی تھی۔ نازش نے کئی عاملوں سے بھی رابطہ کیا تھا، مگر ان سب کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ سارے عامل یہی کہتے تھے کہ یہ آپ کا وہم ہے، اس گھر میں کوئی بھی آصیب نہیں ہے، مگر نازش واضح دیکھ سکتی تھی کہ اس کی بچی کسی سے باتیں کرتی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ایک رات نازش اور اس کی بیٹی بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ یہ فون کی گھنٹی ماحول میں پراسرار آواز پیدا کر رہی تھی۔ نازش نے اٹھ کر فون اٹھایا تو اس کے شوہر کے ساتھ جو آدمی ہوتا تھا، اس نے نازش کو بتایا کہ آپ کے شوہر کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ تب نازش کی بیٹی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ نازش پر یہ بات قیامت بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ اس کا شوہر پہلے ہی اس سے دور رہتا تھا۔ اس کی ماں کے بعد تو وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ان سے کافی دور رہنے لگا تھا، مگر نازش کو ایک آس تھی، ایک امید تھی کہ شوہر کا سایہ اس کے سر پر موجود ہے اور اس کی بیٹی کا باپ بھی ابھی زندہ ہے۔ مگر اب وہ آس بھی ختم ہو گئی تھی۔ نازش آج بیوہ ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ صبح کو بشیرہ بھی ان کے گھر آئی، اسے تسلیاں دینے لگی کہ گھبراؤ نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر کوئی بھی اس کے شوہر کی کمی کسی طرح سے پوری نہیں کر سکتا تھا۔ نازش کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ سارا کیا دھرا صرف اور صرف اس پیر بابا کا تھا۔ اس نے ہی اس گھر میں آصیب کو بھیجا تھا جو انہیں تنگ کر رہے تھے۔ نازش نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اسی لیے اس نے نازش سے اس بات کا بدلہ لیا تھا کہ اس کی بیٹی پر آصیب حاوی کر دیے تھے۔ نازش سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں اس پیر سے رابطہ کروں کہ وہ اس گھر سے آصیب کو ہٹا دے۔ اگر یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے تو خدا کے واسطے وہ ان سب سے اس کا پیچھا چھڑوا دے۔ جب نازش نے بشیرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے بھی کہا کہ یہ مشورہ ٹھیک رہے گا۔ پھر وہ دونوں چادریں اوڑھ کر اس پیر کے آستانے پر پہنچی جہاں پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اس پیر کے آستانے کو اتنے سال گزر گئے تھے، وہ کب سے بند پڑا تھا۔ جب آس پاس کے لوگوں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ عامل یہاں سے کب کا جا چکا ہے اور کسی کو بھی اس کا اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلا گیا۔ جب نازش نے پوچھا کہ وہ کب گیا ہے تو ان سب نے اس کو اسی رات کا پتہ بتایا جس رات اس کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کی ساس کا انتقال ہوا تھا۔ اسی رات یہ عامل پیر بھی یہاں سے چلا گیا تھا اور اسی رات کے بعد سے نازش کو اپنے گھر میں وہ ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عامل نازش کے گھر میں آصیب چھوڑ کر گیا تھا۔ اب نازش بری طرح سے پریشان ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس پیر کو کہاں تلاش کرے اور اس سے مدد مانگے۔ اب اتنے سال گزر چکے تھے۔ نازش سوچنے لگی کہ کیا وہ عامل پیر زندہ بھی ہوگا یا مر گیا ہوگا، کیونکہ اس کو کہیں بھی اس بات کا حل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیٹی نے دلہن کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور خوب سارے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ جیسے دلہن تیار ہوتی ہے ویسے ہی اس کی بیٹی تیار ہو کر اس گھر میں گھوم رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اسے کہنے لگی کہ تم کیا کر رہی ہو؟
اس نے بتایا کہ آج میری اس نیلی آنکھوں والے لڑکے کے ساتھ شادی ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کرنا بیکار ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو چاہ کر بھی نہیں روک سکتی۔ وہ اس قدر مجبور ہو گئی تھی کہ وہ ان سب چیزوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی۔ اب وہ بس دن رات رونے لگی، کیونکہ جب اس کی بیٹی 4 سال کی ہوئی تھی تب سے وہ خود بخود کسی انجانی مخلوق کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ مگر اب وہ 17 سال کی ہو گئی تھی تو اس نیلی آنکھوں والے شخص کی خود کو بیوی کہنے لگی تھی۔ اگلے دن بھی اس نے ایسے ہی کیا، جب اس نے اپنی دادی کے کمرے میں خود کو بند کر دیا۔ اس کی ماں نازش کی ان سب حرکتوں سے اب پریشان ہو کر خاموش رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ بہت بے بس ہو گئی تھی۔ اس نے بہت سارے عاملوں سے بھی اس چیز کا حل نکلوانا چاہا تھا، مگر سب بے سود ثابت ہوا تھا۔ وہ ان سب چیزوں کو جھیلتے جھیلتے اب ایک ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ پھر کچھ ماہ بعد اچانک سے ہی اس کی بیٹی ایشال کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایشال بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب اس کی ماں نے اسے اٹھایا اور بھاگ کر بشیرہ کو بلا کر لائی، وہ دونوں اسے اسی ہسپتال لے گئے جو اس گاؤں کا واحد ہسپتال تھا۔ اسے وہاں پر ایڈمٹ کیا گیا۔ وہاں کے ڈاکٹرز بہت عجیب تھے۔ وہ کسی کو کسی بھی بات کا صحیح سے جواب نہیں دیتے تھے۔ اس بات کو 3 ماہ بیت چکے تھے جب ایشال نے لال جوڑا پہن کر اپنی ماں کو بتایا تھا کہ آج اس کی شادی ہے۔ اس کے بعد سے ایشال بہت خاموش سی رہنے لگی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد جب ڈاکٹرز باہر نکلے تو ان کے چہرے پر ایک پریشانی عیاں تھی۔ انہوں نے کمبل میں لپٹا ہوا کچھ ایشال کی ماں نازش کو تھمایا۔ ایشال کی ماں نے جب اس پر سے کمبل ہٹایا تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ ابھری تھی، کیونکہ اس کمبل میں ایک ننھا وجود لپٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایشال کی ماں گرتے گرتے بچی تھی۔ فوراً ہی اس کو بشیرہ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ ایشال کا بچہ تھا جو بالکل عجیب شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس کے سارے وجود پر بال ہی بال تھے۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں اور بے حد گوری رنگت تھی جو کسی کو بھی حیرت میں مبتلا کر سکتی تھی۔ وہ بچوں جیسا ہرگز بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ ایک ننھا سا بچہ تھا۔ وہ لوگ ایشال کو گھر لے آئے۔ ایشال ان سے اپنا بچہ طلب کرنے لگی کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ انہوں نے وہ بچہ ایشال کو تھما دیا۔ پھر ایشال ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں، میں آپ سے کہتی تھی کہ وہ نیلی آنکھوں والا آدمی میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ تو میری شادی ہوئی تھی اور وہ بھی ہو بہو میرے بچے کی شکل و صورت جیسا دکھتا ہے۔ ایشال کی ماں دنگ رہ گئی، کیونکہ ایشال نے ایک جن زادے کے بچے کو جنم دیا تھا۔ ایشال کی ماں اپنا سر پیٹ رہی تھی کہ یہ کیسی قیامت ہم پر ٹوٹ پڑی ہے۔ میری بیٹی نے جن ذات کا بچہ جنم دیا ہے۔ اسے یہ ساری باتیں ناممکنات میں سے لگ رہی تھیں، مگر اب یہ حقیقت تھی کہ ایشال ایک جن ذات کی بیوی تھی اور اس نے ایک جن ذات کے بچے کو جنم دیا تھا۔ ایشال اسے بہت پیار کرتی، اپنی گود میں اٹھاتی۔ پھر ایک دن جب اس کی ماں کھانا بنا کر ایشال کے کمرے میں لے گئی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ایشال اسے اپنی چھاتی سے لگائے اپنا دودھ پلا رہی تھی۔ اس کی ماں اس پر جھپٹ پڑی، کہنے لگی کہ پاگل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ تب ایشال کہنے لگی کہ اماں، میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ اگر میں اسے دودھ نہیں پلاؤں گی تو یہ بیچارہ بھوک کے مارے مر جائے گا۔ پہلے تو وہ ان کو فیڈر میں دودھ دے دیا کرتے تھے، مگر آج پہلی بار ایشال کی ماں نے ایشال کو اس بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر ایشال کی ماں اسے منع کرنے لگی کہ تم اسے اپنا دودھ مت پلاؤ، یہ جناتی بچہ ہے، تم کس طرح سے اسے اپنے ساتھ لگا کر دودھ پلا رہی ہو۔ وہ اپنی ماں پر غصہ کرنے لگی کہ اماں، جب میں پیدا ہوئی تھی تب کیا آپ نے بھی میرے ساتھ ایسے ہی کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی نہیں میری جان، میں کیوں تمہارے ساتھ ایسا کروں گی؟ مگر یہ انسانی بچہ نہیں ہے، یہ ایک جناتی بچہ ہے۔ تو ایشال کہنے لگی کہ اماں، اس نے جنم تو میری ہی کوکھ سے لیا ہے، اس رشتے سے میں اس کی ماں ہوئی، آپ اس بات کو تسلیم کر لیں۔ پھر بشیرہ ان کا حال احوال پوچھنے آئی تو وہ ایشال کی ماں کو سمجھانے لگی کہ تم اس بات کو قبول کر لو۔ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ ایشال جن ذات کے ساتھ رہتی ہے، مگر اب اس نے جن ذات کا بچہ جنم دے کر اس بات کو منوا لیا ہے کہ وہ واقعی میں جن ذات کی بیوی ہے اور وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ رہتا آیا ہے۔ ایشال کو اس جن ذات کی عادت ہو چکی ہے، وہ کسی صورت اب اس سے دور نہیں ہوگی۔ اب تو وہ اس کے بچے کی ماں بن گئی ہے۔ تمہیں اس بات کو قبول کرنا ہی ہوگا، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے جو ہم لوگوں کو ماننا پڑے گا۔
پھر اشال کی ماں نے آہستہ آہستہ اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ اب وہ جنزاد ان سب کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا۔ جب اشال کی ماں نے اس بات کو قبول کیا تو اس جنزاد نے بھی خود کو ان پر ظاہر کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس بچے کی شکل بھی تبدیل ہونے لگی اور وہ مزید خوبصورت بچے میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اشال کا شوہر بھی کافی خوبصورت تھا۔ وہ بھرپور طریقے سے ان سب کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔